اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال۔ آج سوال و جواب کی نشست رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم ان سے پوچھا کرو جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اگر تمہیں نہ معلوم ہو۔ الذکر کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں قرآن کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اصلاً جو ذکر کا لفظ ہے اس کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور اس کے معنی یاد دہانی کے بھی ہیں۔ جمعے کے خطبے کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال کیا گیا ہے۔ اب قرآن پاک در حقیقت یاد دہانی کی وہ کتاب ہے جو اولین عہد کو یاد دلاتی ہے۔ بہرحال یہ معنی بھی ہے کہ ان سے پوچھو کہ بات جن کو مستحضر ہو، جو بات پوچھنی ہے وہ بات ان سے معلوم کرو جو ان کو مستحضر ہو، یعنی ذکر کے معنی یاد ہونا۔ تو اس مفہوم میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جس آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سوال کرے۔ جو عاجز ہے، جو کسی بات کو جاننے کے سلسلے میں اپنے تئیں بے بس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دریافت کرے۔ بہرحال سوال اور جواب علم کا ایک ذریعہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ یعنی سوال بھی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے پر اس کی معلومات کچھ ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتا ہے۔ میرا طریقہ کار تدریس کے دوران یہ رہا ہے کہ جب بھی میں سبق پڑھاتا رہا تو 5 منٹ کا موقع طلباء کو دیتا تھا کہ اب وہ سوال کریں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی موقع پر سوالات کی دعوت دی جاتی کہ آج سوال ہی کیجئے اور سوالات کے جوابات دیے جائیں، کیونکہ سوال سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی مخاطب ہے، جو بات سن رہا ہے، اس نے بات کتنی سمجھی ہے اور کس بات میں اسے اشکال ہے یا کوئی اعتراض ہے یا مزید تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ سوالات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ بہرحال کل اس کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج کی نشست سوال و جواب کی ہوگی، یعنی روزانہ جو 12 بجے سے درس قرآن پاک ہوتا ہے اور جو خاص طور پر اسے سنتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ سوالات کریں، یعنی قرآن پاک کے جو درس انہوں نے سنے ہیں اور پھر حدیث کا درس ہوتا ہے ان دروس سے متعلق وہ سوالات کریں، تب تو یہ باقاعدہ کسی کلاس کے سوالات ہوتے۔ لیکن عام طور پر چونکہ جو گفتگو اس دوران ہوتی رہی، درس سے ہٹ کر کبھی سیاسی موضوع پر بات ہوتی رہی، ملک کے حالات پر بات ہوتی رہی، مسلمانوں کے حالات پر بات ہوتی رہی، تو جو سوالات اس وقت میرے سامنے آئے ہیں وہ زیادہ تر سیاست سے متعلق ہیں، ملک کے حالات سے متعلق ہیں، اور بالاخص مسلمانوں کے اتحاد سے متعلق ہیں۔ ایک سوال میرے سامنے موجود ہے کہ
جیسا کہ معلوم ہے کہ اپنی قیادت کو مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام مسلم پارٹیاں اتحاد کریں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ پیس پارٹی اور راشٹریہ علماء کونسل یہ دونوں ایک طرف ہے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین الگ ہے۔ تو کیا اس طرح الگ الگ لڑنے سے مسلم ووٹوں کا بکھراؤ نہیں ہوگا؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو میرا جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں تک میری طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور خاص طور پر 2012 سے جو کوشش میں نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو لے کر شروع کی تھی، وہ کوشش اسی مقصد کی خاطر تھی کہ سب سے پہلے تو مسلمان متحد ہوں، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی دبے کچلے لوگ ہوں، مظلوم ہوں، ان کو بھی متحد کریں۔ یعنی یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ وہ آگے بڑھیں اور انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت حل کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے مسائل کو بھی حل کریں۔ اپنے مسائل کو اگر وہ حل کریں گے تو آگے بڑھ کر دوسروں کے مسائل کو بھی وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ وہ امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، جس امت کو پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ جہاں بھی ہوں، وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، اگر وہ نبی کے امتی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور امت واحدہ کی ترجمانی کرتے ہیں، تو ان پر پھر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو ملحوظ رکھیں، انسانیت کی فکر کریں اور اپنے دین کی فکر کریں، اخلاق کی فکر کریں، تمدن کی فکر کریں، اور تمام لوگوں کی ضروریات کو ملحوظ رکھیں، اور جس کی جو ضرورت ہو اس کو اگر وہ پورا کر سکتے ہوں تو آگے بڑھ کر اس کو پورا کریں۔ اور کیونکہ ہماری زندگی کی بہت سی ایسی ضروریات ہیں کہ جو اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو۔ آپ مقامی سطح پر طاقت رکھتے ہو، علاقائی سطح پر رکھتے ہو، ملکی سطح پر رکھتے ہو، جتنا زیادہ آپ کا بڑا دائرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ طاقت کی پوزیشن میں آئیں اور پھر طاقت کا صحیح استعمال کریں، عدل کے لیے اور انصاف کے لیے استعمال کریں۔ یہ ان کو ذمہ داری دی گئی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں مسلمانوں کو دی ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جہاں بھی وہ رہتے ہوں وہاں پر وہ اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں اور اس کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد کے ماحول کی اصلاح کی فکر کریں، اور اصلاح میں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، وہاں ان کو طاقت کی وہ پوزیشن حاصل ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ دباؤ بھی ڈال سکیں اور اصلاح کے لیے اس طاقت کا استعمال کریں جو ان کو حاصل ہو۔ اور اس کا راستہ ظاہر ہے کہ سیاست کا راستہ ہے، اور اس کا راستہ دعوت کا راستہ ہے، اس کا راستہ اصلاح کی مہم کا راستہ ہے۔ جب یہ مہم اختیار کی جاتی ہے، یعنی پہلے دعوت کا کام ہوتا ہے اور اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، اور سیاست اس معنی میں کہ نظم و انتظام کو سنبھالنے کی کوشش ہوتی ہے، تو پھر کسی بھی قبیلے میں، کسی قوم میں، کسی علاقے میں طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی لوگ اس طاقت کی پوزیشن میں کسی کو پہنچاتے ہیں، اس کو اپنا قائد مان لیتے ہیں، اور جب کسی کو قائد مان لیا جاتا ہے تو اس کو پھر لوگوں کی طرف سے وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔
جج کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، گورنر کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، کسی کا کوئی امیر منتخب کر لیا جائے اس کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ طاقت ظاہر ہے کہ لاٹھی کی طاقت نہیں ہے، یہ ہتھیار کی طاقت نہیں ہے، یہ تمدن کی طاقت ہے اور نظم و انتظام کی طاقت ہے اور عوامی طاقت ہے اور شورائی طاقت ہے جو حاصل ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی ملک کا نظام جمہوری ہے اور اس جمہوری ملک میں انتخابات کا ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ انتخابات کے راستے سے کسی کو طاقت حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کوئی کسی صوبے کا ذمہ دار اعلیٰ بن سکتا ہے اور اس سے نچلی سطح پر جو میونسپلٹی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گاؤں کے پردھان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی الیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے کوئی اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں ذمہ دار بن سکتا ہے، اور ذمہ دار اس لیے نہیں کہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرے، وہ طاقت استعمال کر کے استحصال کرے اور صرف اپنا مفاد اختیار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے تو جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ تمام ان لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے۔ تو اب بہرحال آج ہم جس ملک میں ہیں اور اس ملک میں جمہوریت ہے اور اس ملک میں ایک دستور ہے اور اس دستور کے ماتحت اس ملک کا ایک انتظامیہ ہے اور اس ملک میں عدلیہ ہے اور پھر اس انتظامیہ کے بہت سے شعبے ہیں اور اس ملک کے ایک مقننہ ہے، ایک تو وہ دستور ہے جو بنا دیا گیا، پھر مقننہ ہے جو وقتاً فوقتاً کسی بھی مسئلے پر کسی قانون کو وضع کرتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ملک کی ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں آبادی کا ہر طبقہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسی بات عملاً وجود میں آئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ دستور کے خلاف ہے کہ یہاں برادری واد ہو گیا ہے۔ وہ مصیبت تو نہیں ہے جو امریکہ میں اور یورپ میں ہے کہ وہاں رنگوں کی بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے اور جنگیں ہوتی ہیں کہ یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ کلرڈ ہے، اور اس کی وجہ سے نسلی نزاعات پیدا ہوتے ہیں جن کا نظارہ امریکہ میں کیا گیا ٹرمپ کے آخری دور میں۔ تو وہ لعنت تو یہاں نہیں ہے، لیکن ایک لعنت جو چلی آ رہی ہے جس میں برادریوں کے درمیان طبقاتی تقسیم ایسی کی گئی کہ سارے اختیارات برہمن کے ہاتھ میں ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کو طاقت دینے والے کھتری اور ویش ہو گئے۔ اب ان کے بعد جو اکثریت رہی ہمیشہ وہ شودروں کی رہی، یعنی خدام کی، جن کا کام مزدوری کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، نالیاں صاف کرنا ہے۔ یہ ایک طبقاتی نظام تھا جو منوسمرتی کے ذریعے بنایا گیا۔ آج اس نظام کا اعلان تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو برادری واد ہے اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے اپنے کو کہ ہم اعلیٰ ذات کے ہیں، اور جو ادنا ذات کے ہیں ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے برابر ہوں۔ تو دستور برابری کی بات کرتا ہے لیکن برادری واد برابری کی بات نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ برادریوں کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ اب ایک طرف وہ مسئلہ ہے، دوسری طرف اس ملک میں امت مسلمہ کا جو کردار رہا ہے وہ یہ کہ اس ملک میں جب سے مسلمان آئے ہیں انہوں نے یہاں بھائی چارے کو عام کیا ہے، انہوں نے یہاں مساوات کا درس دیا ہے، انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ ایشور ایک ہے، اور یہ بتایا کہ ہمارے ماں باپ بھی ایک ہیں، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، ہمارا ایک خاندان ہے، اور ہمارے درمیان برادری واد کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، نہ فرقہ واریت ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا پیغام تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی پیغام کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مظلوم طبقہ تھا وہ اسلام میں داخل ہوا اور بہت بڑی تعداد میں اس نے اس دین کا استقبال کیا۔ اب مسلمان جو آج اس ملک میں موجود ہیں اگر وہ برادری واد میں مبتلا ہو جائیں یا فرقہ واریت میں مبتلا ہو جائیں، بھائی چارے کا درس اور
مساوات کا درس اور عدل و انصاف کا درس خود فراموش کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تشخص کھو دیا ہے، اب ان کی شخصیت باقی نہیں رہ گئی ہے، اب وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں ہر دور میں یہ فریضہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، اور موجودہ حالات میں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر یہ فریضہ زیادہ شدت کے ساتھ عائد ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامیت کی بنیاد پر اور اسلام جس برادری کی بات کرتا ہے اس کی بنیاد پر پہلے تو ان کے درمیان اتفاق ہو، وہ یہ بات سمجھیں کہ ہم ایک امت ہیں، اس لیے اگر آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے، اگر ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے، اگر ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اب جو بات یہاں کی جا رہی ہے کہ الیکشن ہمارے سامنے ہیں اور ملت کی ذمہ داری یہ تھی کہ پوری وحدت کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ یہ ملت انتخابات میں داخل ہوتی اور اپنے وجود کو ثابت کرتی اور اپنی شخصیت کا اظہار کرتی، اور کیونکہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرے اور سب کے ساتھ عدل و انصاف کی بات کرے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت اور مانوتا کا سب سے زیادہ خیال رکھے، اس امت پر فرض ہے کہ ہر ظالم کا ہاتھ پکڑے، ہر مظلوم کی مدد کرے۔ اس لیے جب بات امت مسلمہ کی آتی ہے اور ان کے اتحاد کی آتی ہے تو لازمی طور پر یہ بات بھی اس میں آ جاتی ہے کہ اس ملک میں جو بھی دبے کچلے رہے ہیں، ہزاروں سال سے رہے، اور پھر 1947 کی آزادی کے بعد بھی ان کو پچھڑا مانا گیا اور ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کے ناموں سے ان کا دستور میں تذکرہ کیا گیا، اس حیثیت سے کہ یہ شیڈول کاسٹ ہیں، یہ شیڈول ٹرائبز ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ دبے ہوئے لوگ ہیں، بڑے بیکورڈ ہیں، یہ حقیقت تسلیم کی گئی اور اسی لیے ان کو کچھ زیادہ حقوق دیے گئے، کچھ زیادہ ان کے ساتھ ضمانت کا معاملہ کیا گیا۔ تو اب امت مسلمہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو ایک طرف تو اپنی وحدت کا اظہار کرنا ہے، دوسری طرف جتنے بھی اس طرح کے طبقات کے لوگ ہیں ان کو اپنا سمجھنا ہے اور ان کی مدد کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے جو سوال یہاں کیا گیا اور کئی سوالات اسی طرح کے ہیں، یہی مضمون ہے، اندر کی روح یہی ہے کہ مسلمانوں میں تو انتشار کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کوئی سی بھی پارٹی ہو، نام اس کا کچھ بھی ہو اور اس کا قائم کرنے والا کوئی بھی ہو، اسے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اسلام کی بات کرتا ہے، اگر وہ نبی کا امتی ہے، اگر وہ اللہ کی بندگی کے اقرار کرتا ہے تو اس کے اندر اور کسی دوسرے مسلم کے اندر دوئی نہیں ہونی چاہیے، ثنویت نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بالکل ایک ہیں۔ اس لیے راشٹریہ علماء کونسل ہو یا پیس پارٹی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، یہ ایسے ہی جیسے کسی گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، ان کو 3 نام ہوں، ان کا باپ بہرحال ایک ہے۔ ہمارے تو اصل باپ حضرت آدم ہیں اور ہماری اصل ماں تو حضرت حوا ہیں، اور اس اعتبار سے تمام انسان ایک خاندان کے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں اضافہ یہ ہے کہ ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، آخری پیغمبر کو مانتے ہیں، آخری کتاب کو مانتے ہیں اور تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم خاندانی اعتبار سے بھی ایک ہیں اور ہم ملی اعتبار سے بھی ایک ہیں اور ہم دینی اعتبار سے بھی ایک ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی ہم ایک ہیں۔ اس لیے ناموں کا فرق ہو سکتا ہے، جیسے اداروں کے ناموں میں فرق ہوتا ہے، مسجدوں کے ناموں میں فرق ہوتا ہے، لیکن ادارے اور ادارے میں نزاع کا کوئی سوال نہیں اور مسجد میں جھگڑے کا کوئی سوال نہیں۔ اگر ایسا ہو کہ مسجد اور مسجد میں جھگڑا ہو اور مدرسے اور مدرسے میں جھگڑا ہو تو یہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ جاہلیت کے نمائندے ہیں، کفر کے نمائندہ ہیں اور شیطان کے وساوس کے شکار ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2012 میں جتنی بھی مسلم پارٹیاں ہیں جن کے بھی نام متعارف ہیں ان سب کو متحد کیا گیا تھا اور
ایک اتحاد فرنٹ ایکتا منچ قائم کیا گیا تھا. اس میں ملک کی تمام مسلم پارٹیاں، اس میں مسلم لیگ بھی تھی، ویلفیئر پارٹی بھی تھی، اور نیشنل مسلم لیگ بھی تھی، اور اس میں پیس پارٹی بھی تھی. جتنی بھی مسلم پارٹیاں تھیں وہ بھی سب تھیں، اور جو مظلوموں کی پارٹیاں ہیں وہ بھی موجود تھیں. لیکن ہمارے درمیان جب شیطان اپنا کام کرتا ہے اور غلط رخ پر کوئی پڑتا ہے اور کوئی نزاع کھڑا کر ہی دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو یہ جانتے ہی ہیں کہ انبیاء کرام نے جو کوششیں فرمائیں اور امت تیار کی، اس امت میں بھی انتشار پیدا ہوا تو اس سے ایک دھڑا ٹوٹ گیا، پھر جو بقیہ لوگ تھے ان کے بقا کی کوششیں کی گئی. تو بہرحال اتحاد کو نقصان پہنچا، اور وہ اتحاد جیسے رہنا چاہیے تھا نہیں رہا، ٹوٹ گیا، جس کا نقصان الیکشن میں ہوا. 2012 کے الیکشن میں سامنے آیا وہ نقصان. ورنہ واقعہ یہ تھا کہ اگر وہ متحدہ پلیٹ فارم باقی رہتا اور آگے بڑھتا تو بڑا فائدہ ہوتا. اب یہ جو وقت آیا 2022 کا، اس سے پہلے بھی 2017 میں جتنی بھی مظلوم برادریاں ہیں جن کی نمائندگی جناب وامن مشرم صاحب کرتے ہیں، خاص طور پر آندھرا میں کرتے ہیں، اور میں نے ان کو یو پی میں الیکشن میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، تو میری دعوت پر وہ یو پی تشریف لائے تھے، اور پھر میرے ساتھ مل کر، یعنی ایکتا منچ کے ساتھ مل کر انہوں نے جدوجہد کی. لیکن اخیر میں جو بات محسوس ہوئی کہ وہ یہ کہ ان کے پاس عوام کی وہ طاقت نہیں دکھی کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے نمائندے کھڑے کر سکیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو جلسے ہوئے، جو کوششیں کی گئی، وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی. بہرحال اب اس کے بعد پھر جب یہ الیکشن آئے، اور یہ الیکشن بہت ہی فیصلہ کن نوعیت کے ہیں، اور ان کا بڑا گہرا تعلق مرکزی الیکشن سے بھی ہے جو 2 سال کے بعد آ جائیں گے، تو اس وقت تو بہت زیادہ شدید ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کے بھی افراد اور جتنے بھی مظلوم ہیں، کمزور اور بیکورڈ ہیں، ان کے افراد متحدہ پلیٹ فارم بناتے. تو اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً 1 سال سے پھر جدوجہد کی گئی، اور ایک طرف مظلوم طبقات کی بڑی تعداد اکٹھا ہوئی، اور جو مسلم پارٹیوں کے بعض ذمہ داران تھے وہ پھر جمع ہوئے. پھر یہ کوشش کی گئی کہ اور بقیہ جو ابھی نہیں جمع ہوئے ہیں اس عمومی اتحاد میں اور اس بڑے پلیٹ فارم میں جس کو مہا گٹھ بندھن کا نام دیا گیا، جو نئی شریک ہوئے ہیں ان کو دعوت دی جاتی رہی. اور بعض افراد تو اسی سلسلے میں کوششیں کرتے رہے، جن میں ہمارے اسماعیل باٹلی والا صاحب تو گھر گھر جا کر دستک دیتے رہے. کبھی پیس پارٹی کے ہاں پہنچے، کبھی علماء کونسل کے ہاں پہنچے، کبھی اتحاد المسلمین کے ہاں پہنچے، ہر جگہ بیچارے گئے، اور میں نے ان کو پورا سپورٹ دیا، اور ان کے کام کی پذیرائی کی، اور میں نے کہا کہ آپ بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اور اپنی کوشش کرتے رہیے. تو بہرحال وہ یہ کوشش کرتے رہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں سامنے آیا. یہاں تک کہ مہینوں پہ مہینے گزرتے گئے اور ہم لوگ صدا لگاتے رہے اور کوشش کرتے رہے، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں، یعنی جو یہ کہتی ہیں کہ وہ بھی مظلوموں کی صدا لگا رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ ظالموں سے ہے، ان کا مقابلہ ان سے ہے کہ جو اس ملک میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں، جو یہ کہتے رہے ان کو بھی ہم لوگ دعوت دیتے رہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری قیادت قبول کر لیں، لیکن کم از کم ہمارے ساتھ الائنس کریں اور اتفاق کریں. لیکن افسوس ہے کہ بھائی ہم ان پر پورا زور تو نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن ان کی طرف سے بھی رویہ مثبت نہیں رہا. ان پارٹیوں میں سب سے زیادہ سماجوادی پارٹی سے امیدیں تھیں، اور ہم لوگوں نے بہرحال اس کا سپورٹ کیا، اور بار بار اس کا ذکر کیا کہ ہماری ترجیحات میں پہلی ترجیح سماجوادی پارٹی کی ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اتفاق کریں. تو یہ بات بھی ہوتی رہی. اب بالکل اخیر وقت میں یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف سماجوادی پارٹی کی تائید میں
مہا گٹھ بندھن کی متعدد پارٹیاں شامل ہوئیں، لیکن اسی کے ایک ذمہ دار نے کانگریس کے حق میں اعلان کیا، اور مسلم پارٹیوں میں سے علماء کونسل اور پیس پارٹی چندر شیکھر کے ساتھ شامل ہو گئی، اور جناب اویسی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے پہلے تو اوم پرکاش کو اپنے ساتھ لیا، اور اوم پرکاش نے ان کے ساتھ اتحاد کا اظہار کیا، اور ایسا لگا کہ دھیرے دھیرے اور پارٹیاں بھی شامل ہوتی چلی جائیں گی۔ میں بھی بار بار یہ نصیحت اپنی میسج کرتا رہا اویسی صاحب کو کہ وہ مہا گٹھ بندھن کی بھی پارٹیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ میرا یہ کہنا ہے، جو میں نے مسلسل لوگوں تک اپنی تقریروں میں پہنچایا، جو بات پہنچائی، جو بات کہی، وہ یہ کہ امت اسلامیہ کے افراد جہاں بھی ہوں ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کا کوئی امیر ہو۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سفر میں بھی تم جا رہے ہو، 2-3 آدمی جاؤ تو ایک کو امیر بنا لو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنے اہتمام کے ساتھ یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو جب ملکی مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، ان میں ہمارا امیر ہونا چاہیے۔ اب کوشش ہندوستان میں کی گئی تھی کہ ملت اسلامیہ کا امیر، 1920 میں یہ کوشش بڑے پیمانے پر ہوئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر پورا وزن اس میں ڈال دیا تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس حیثیت سے آیا تھا کہ وہ امیر الہند منتخب کر لیے جائیں، لیکن امت کا جو انتشار ہے اس نے اسے پورا نہ ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا 1984 میں، جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم اسلام کی ایک معتبر شخصیت، بڑی شخصیت کی حیثیت سے مانے جاتے تھے، اور ہندوستان میں مسلم پرسنل بورڈ کے صدر بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام حلقوں میں سب سے زیادہ مستند اور معتبر عالم شمار کیے جاتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے، میں نے اور مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے ایک محضر نامہ تیار کر کے اس کا اعلان کیا تھا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر الہند تسلیم کیا جائے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو دائرہ صرف پرسنل لاء کی حد تک ہے، جب وہ امیر الہند ہوں گے تو وہ دائرہ بڑا وسیع ہو جائے گا، اس میں تعلیمی اور تمدنی اور معاشی اور سیاسی سارے مسائل داخل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جس مسلم تنظیم نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف پوری تحریک چلائی، وہ جمعیت العلماء کی تحریک تھی، جس نے مولانا کی عمارت کو نہیں تسلیم کیا، اور مقابل میں دوسرے امیر الہند کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اے بسا آرزو کے خاک شدہ، بہت افسوس ہوا، اور وہ پھر مسئلہ رہ گیا۔ اب سب کچھ ہوتے ہوئے جب ابھی قریب میں یہ اعلان کیا گیا کہ مولانا محمود صاحب اور مولانا ارشد مدنی اتفاق کر رہے ہیں، اور پھر مولانا ارشد مدنی صاحب کو امیر الہند کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، تو میں نے اپنی بڑی خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ الحمدللہ، چلیے مولانا ابوالکلام آزاد اگر امیر الہند نہیں ہو سکے، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی اگر امیر الہند نہیں ہو سکے، تو مولانا ارشد مدنی امیر الہند ہو جائیں۔ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال امیر الہند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا انتخابات کی بھی پالیسی طے کریں گے، الیکشن کے مسائل میں اپنی واضح رائے دیں گے، اور اس امت کے لیے ایک ایسی پارٹی کو بھی وجود عطا کریں گے جس کا ایک مرتبہ فیصلہ مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہوا بھی تھا۔ اور اب یہ ہے کہ مسئلہ سیاسی ہو یا تمدنی ہو یا تعلیمی ہو یا معاشی مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں امیر الہند دلچسپی لیں گے، اس کی فکر کریں گے، ہر شعبے کے افراد کو متعین کریں گے، اور اس کے بعد ملک میں ملت کی قیادت ہر محاذ پر کریں گے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مولانا یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا تو سیاست سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔
اب ظاہر ہے کہ اگر سیاست سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر انتخاب سے بھی نہیں لینا دینا ہے، ووٹوں سے بھی نہیں لینا دینا ہے، اور کون کینڈیڈیٹ ہوگا اور کون نہیں ہوگا اس سے بھی نہیں لینا دینا ہے۔ اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ چونکہ سیاست ہی آج کل طے کر رہی ہے کہ آپ کی تعلیمی حالت کیا ہوگی اور معاشی کیا ہوگی اور آپ کی ملازمتوں کی صورتحال کیا ہوگی اور ملک میں آپ کے اسٹیٹس کیا ہوگا، یہ ساری باتیں سیاست کے ذریعے طے ہو رہی ہیں۔ تو جب اس سے تعلق نہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ صرف مدرسے کی چار دیواری اور صرف خانقاہ اور صرف گھر، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو پھر یہ عمارت نہیں ہے، اس سے صدارت کہہ لیجئے کسی جماعت کی، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ یہ میں نے تاثر ظاہر کیا کہ امیر الہند کے لفظ سے جو توقعات تھیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے، جو بھی ہے عملاً ہے، یعنی تمنائیں تو بہت سی ہیں، لیکن اس وقت کی صورتحال میں اگر کوئی مسلم لیڈر ایسا ہے کہ جس کی بات پارلیمنٹ میں بھی سنی جاتی رہی ہے اور جو مسلمانوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں بھی پوری قوت کے ساتھ کرتا ہے، پوری فصاحت اور بلاغت سے کرتا ہے اور قانون کے حوالوں سے کرتا ہے اور ایک اچھے مسلم زعیم کی حیثیت سے کرتا ہے، جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان میں وہ آواز مسلمانوں کی طرف سے بلند کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کوشش کر رہا ہے کہ ملکی سطح پر ہر جگہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور اپنی نمائندگی خود کریں، اور وہ ہر صوبے کی اسمبلی میں پہنچے، پارلیمنٹ میں بھی ان کے نمائندے زیادہ سے زیادہ ہوں، اور وہ نمائندے نہ ہوں جو کسی دوسرے کے سہارے اور کسی دوسرے کی بیساکھی پر وہاں پہنچے، کسی دوسرے مینیفیسٹو کے ذریعے سے وہ پارلیمنٹ میں اگر پہنچتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی پارٹی کے لیڈر کی جو زبان ہوتی ہے اس کی وہ زبان بولتے ہیں اور اکثر تو خاموش رہتے ہیں۔ 5-5 سال ایسے ایم پیز رہے ہیں کہ جو گمسم رہے ہیں، جیسے بالکل گونگے بہرے ہوں، اور اگر کبھی بولتے بھی ہیں تو بس اپنی پارٹی کی وہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی بڑی تھکی تھکائی اور ہاری ہوئی ہزیمت خوردہ۔ اس سے مسلمانوں کی نمائندگی بہرحال نہیں ہوتی ہے، ملت کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔ آسام کے صوبے میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی کوشش یقیناً بہت ہی کامیاب کوشش ہے، اور بہت ہی انہوں نے اچھی نمائندگی کی ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی موجودگی ایک اچھی بات ہے، لیکن بہرحال وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی طرح مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک کسی صوبائی لیڈر میں اور ملکی سطح کے لیڈر میں۔ تو اب چونکہ اس وقت جو یو پی میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے اہم صوبہ ہے اور جس کا سب سے اہم کردار ہے، یہاں پر عملاً اگر کوئی مسلم لیڈر ہے تو اس وقت وہ ویسی ہیں۔ ان کا مقابلہ ظاہر ہے کہ نہ علماء کونسل کے ذمہ دار کر سکتے ہیں اور نہ پیس پارٹی کے ذمہ دار کر سکتے ہیں، اگرچہ اپنی اپنی سطح پر وہ بھی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، لیکن ملکی سطح کا جو اس وقت مسلمانوں کا قائد ہے اور ان کا نمائندہ ہے، اور جس کی صلاحیتوں کو صرف اپنے نہیں پرائے بھی تسلیم کرتے ہیں، پرائے ظاہر ہے کہ اس کو زک دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنوں کا جو رویہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی قیادت اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف ان کے کاندھے پر چڑھ کر اپنی ترقیاں حاصل کی اور اپنے مفادات پورے کیے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ وہ رہا جو کسی سوتیلے کے ساتھ رہتا ہے یا دوسرے نمبر کے شہری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کا رویہ رہا جن کو مسلمانوں نے اپنا سیاسی قائد بنایا، اور جو سیاسی قائد بنتے ہیں پھر وہ تمدنی قائد بھی بن جاتے ہیں، پھر تعلیمی قائد بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہی اسکول قائم کرتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں، کالج قائم کرتے ہیں یا کالج کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ پورے
پوری ملت جو ہے وہ ان کی قید میں ہو جاتی ہے، ان کے تابع ہو جاتی ہے، اور جو بھی ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے جو انسانی بنیادوں پر نہیں ہے اور عالمی بنیادوں پر نہیں ہے اور اسلامی بنیادوں پر نہیں ہے، اسی کو پھر مرجع ماننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال اس ملت کے شایان نشان نہیں ہے، اس امت کے شایان نشان نہیں ہے جو موحدانہ امت ہے، موحد امت ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ہونا یہ چاہیے تھا، جس کے لیے میری کوششیں الحمدللہ جاری ہیں ابھی بھی مسلسل، کہ کم از کم جو گروپ اس وقت اویسی کے ساتھ جڑا ہے، وامن مشرم صاحب ہیں، بابو سنگھ کشواہا ہیں، اور ادھر چندر شیکھر کے ساتھ ہمارے راج کمار سینی صاحب بھی جڑے ہیں، اور ادھر علماء کونسل اور پیس پارٹی اور دیگر لوگ جڑے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ چندر شیکھر کا جو گروپ ہے اور ادھر اویسی صاحب کا جو گروپ ہے، دونوں میں اتحاد ہو جائے۔ دونوں ایک ساتھ شیوپال سے ملے تھے اس وقت، تو وہ اتحاد کے ساتھ ملے تھے، تو اب ان کے درمیان اتحاد ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ اتحاد قائم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ مسلمان جو اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں اور جو بیکورڈ کلاسز کے لوگ ہیں، دلت ہیں، اور جو دبے کچلے لوگ رہے ہیں، ان کا اتحاد ہو جائے گا، اور یہ اتحاد ایک اچھی پیش قدمی ہوگی۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ سماجوادی پارٹی بھی ان سے اتحاد کرتی، ان کو جوڑتی، لیکن اس کی کمیاں ہیں، اس کی کچھ کوتاہیاں ہیں، اور یہ جو کوتاہیاں ہیں یہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اب جو کچھ بھی ممکن ہے، چند ہی دن ہیں، ان میں کم از کم یہ ہے کہ ایک طرف ان دونوں گروپ میں اتحاد ہو جائے، اور اس کے لیے جو حضرات بھی کوشش کر سکتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں، ملاقاتیں کریں اور ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ میں ان کو مشورہ دوں گا، اور میں خود الحمدللہ یہ کام کر رہا ہوں۔ جس طرح میں نے بہت سی پارٹیوں کو جوڑا، اور میں نے بیان دیا تھا کہ اوم پرکاش جی ہوں یا سوامی پرشاد موریا جی ہوں یا شیوپال ہوں، میں ان سب سے ملا، اور میرا یہ کہنا تھا کہ جو بڑی پارٹی سماجوادی پارٹی ہے اس سے وہ اتفاق کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو پارٹیاں وہ بھی ان سے اتفاق کریں گی، اور اس طرح ایک مضبوط قسم کا محاذ بن جائے گا۔ اگر عوام یہ محسوس کر رہے ہیں، ملک کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ جو 5 سال سرکار رہی ہماری یو پی میں، اس نے زیادتی کی ہے، اور اس کا جو رویہ ہے وہ فرقے وارانہ رویہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی لانا چاہیے، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے مسلمانوں میں۔ اویسی صاحب کو میں بار بار میسج دے چکا ہوں، پھر دیتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ جتنا زیادہ وہ جوڑ سکیں، لوگوں کو جوڑتے چلے جائیں۔ یہ اچھا قدم اٹھایا انہوں نے کہ وامن مشرم صاحب کو بھی جوڑا اور بابو سنگھ کشواہا کو جوڑا، لیکن مزید اب چندر شیکھر کو بھی وہ جوڑ لیں تو اس سے اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نمائندے اسمبلی میں پہنچے۔ ہمارے نمائندے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جن کا نام مسلمان ہے، بلکہ جو مانوتا اور انسانیت کا صحیح معنی میں درد رکھتے ہوں، اور جو بھائی چارے پر پورا یقین رکھتے ہوں، جو برادری واد اور فرقے واریت سے بلند ہوں، وہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں، جو یہ چاہتے ہوں کہ پورے ملک میں امن ہو، امان ہو، پورے ملک میں سلامتی ہو، پورے ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی محبت سے ملے، دل کھلے ہوئے ہوں، دلوں میں کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ جو یہ دعوت لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، اور صرف وقتی طور پر سیاسی الفاظ کا ہیر پھیر نہ کریں، صرف اپنے چھوٹے مفاد کو نہ دیکھیں۔ ان کی ذمہ داری، اگر وہ مسلمان ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں سے بہت بلند ہو کر، بڑے وسیع تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائیں۔ ہمارا یہ ملک جو ہے، اس ملک نے ہمیشہ انسانیت کی، بھائی چارے کی بڑی قدر کی ہے، اور یہاں
ایک اتحاد رہا ہے، جس اتحاد کا انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں نے 1857 میں مظاہرہ کیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل اسی اتحاد کا یہ نتیجہ تھا کہ اس ملک کو آزاد کرایا جا سکا۔ اب اگر اس اتحاد کو پارا پارا کیا جائے گا، یعنی ہندو مسلم اتحاد کو نقصان پہنچے گا تو ملک کو نقصان پہنچے گا، امن کو نقصان پہنچے گا، اور اس ملک کی ترقی کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی بات اس طرح کی کرتے ہیں جس سے مذہبوں کو تقسیم کر دیں یا برادریوں کو تقسیم کر دیں، وہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سنسیئر نہیں، وہ اس کے مخلص نہیں ہیں، وہ یقیناً اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چاہے اس کا شعور ان کو ہو یا نہ ہو۔ اس لیے بہرحال یہ جو بات کہی گئی کہ مجلس اتحاد المسلمین اور پیس پارٹی اور علماء کونسل میں اتحاد ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، اور جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھائیوں کی طرح ملیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی طرح ملیں، اور وہ جانیں کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف قرآن پاک میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہم نے تم کو ایک مرد سے، ایک عورت سے، آدم سے اور حوا سے پیدا کیا، اور مختلف تم کو رنگ دیے اور الگ الگ خاندان دیے اور مختلف نسلیں تمہاری ہوتی رہیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ تمہارا انٹروڈکشن آپس میں ہو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ ایک ماڈل کے سب کو نہیں بنایا گیا، الگ الگ رنگ بھی دیے گئے، الگ الگ قد بھی دیے گئے، الگ الگ بولیاں دی گئیں۔ یہ رنگتیں جو ہیں، یہ رنگا رنگ جو نسلیں اور خاندان بنایا گیا، یہ گلدستے کے لیے بنایا گیا۔ اگر ایک ہی طرح کے پھول ہو تو گلدستہ نہیں بنتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے جو بھی قرآن پر یقین رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ انسانیت پر یقین رکھتا ہے، بھائی چارے پر یقین رکھتا ہے، اور ایک برادری کو مانتا ہے جو انسانی برادری ہے، جو آدمی برادری ہے، حوائی برادری ہے، وہ اس کو مانتا ہے۔ تو اب جو لوگ مسلمان ہیں اور جو اپنی اپنی پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں، اگر وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص جیت جائے اور ہمیں کچھ مفاد حاصل ہو جائے، تو بہرحال وہ اسلام کے ترجمان نہیں ہے، وہ دین کے ترجمان نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے ترجمان ہیں، نام کچھ بھی رکھ لیا جائے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین، مسلمانوں کے اتحاد کی مجلس، ظاہر ہے کہ یہ اویسی صاحب کا نام رکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سیاسی پارٹی قائم کی گئی، ان کے والد صاحب نے اس راستے پر بڑی محنت کی ہے، تو اس میں نام میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہمارا نام جو ہے مسلمان ہے، مسلم ہے، یہ امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کو اور مسلمان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ غریبوں کے کام آئے، یتیموں کے کام آئے، بیواؤں کے کام آئے، کمزوروں کے کام آئے۔ تو اس اعتبار سے اتحاد المسلمین کا مطلب ہی یہ نکلتا ہے کہ پوری انسانیت کا اتحاد، اس کا مطلب ہی نکلتا ہے کہ مانوتا کا اتحاد۔ اس لیے لفظ میں کوئی بات بھی قابل گرفت نہیں ہے۔ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں زہریلے قسم کے ناگ، اس سے متاثر ہو کر لوگ ان باتوں پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں، وہ اعتراض صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اور سوالات بھی لگ بھگ اسی مسئلے سے متعلق ہیں۔ ایک سوال میرے سامنے یہ بھی ہے کہ سماجوادی پارٹی نے اس بار دیوبند سے معروف مسلم سیاسی لیڈر معاویہ علی کو ٹکٹ دینے کے بجائے دوسری برادری کے غیر مسلم لیڈر کو ٹکٹ دیا تھا، اور MIM نے دیوبند سیٹ سے خانوادہ مدنی کے نوجوان عالم دین جناب عمیر مدنی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اہل دیوبند کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ ہمارے عزیز برادر عمیر مدنی کو کامیاب کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی فکر کریں کہ بھئی ہمارا جو لیڈر، ہمارا زعیم، ہمارا قائد ہے، وہ مومن ہے اور مسلمان ہے، اور ہم جب اسلام کی چھتری کے نیچے ہوں گے اور مسلم برادری کے نظام کے تحت ہوں گے، تو اس میں
ہماری ترقی مضمر ہے، اس میں اللہ کی رضا مضمر ہے، اس میں نبی کی رضا مضمر ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹ کر ادھر رخ کریں گے اور ان کا سہارا تلاش کریں گے جنہیں اللہ نہیں پسند کرتا، نبی نہیں پسند کرتے، فرشتے نہیں پسند کرتے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے اور بہت سے حرام کاموں کی وجہ سے، تو ان سے جو تعلق ہے کیسی ہی معمولی نسبت بھی کیوں نہ ہو، یہ بہرحال اچھی علامت نہیں ہے۔ مفادات کتنے ہی بیان کیجئے، باتیں کتنی کیجئے، تعویلیں کتنی ہی کیجئے، اللہ کے ہاں یہ سکے نہیں چلتے ہیں۔ اپنے آپ مفادات کو دیکھتے ہیں اور پٹتے رہتے ہیں۔ 70 سال سے آپ سوائے پٹنے کے اور کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ 30,000 تو فسادات ہو چکے ہیں، وہ کس دور میں ہوئے ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ میرے عزیز عمیر مدنی نے جو قدم اٹھایا کہ MIM سے اپنا تعلق قائم کیا، میں تو اگر یہ کہوں کہ صاحب جو ایک طویل عرصے سے ایک سیاسی شرک چل رہا تھا اور ان کا سہارا لیا جا رہا تھا کہ جو اللہ کے نظام میں درست نہیں تھا، اس کو توڑا اور وہ جو ایک اجتماعی گناہ ہو رہا تھا اس کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب مسلم پارٹی سے تعلق قائم کیا، اور اس سے ان کو ٹکٹ بھی ملا۔ مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مسلم اور مظلوموں کی پارٹی کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا، اور رام لیلا گراؤنڈ میں اس کا اجلاس ہوا تھا جس میں 10 لاکھ مسلمان موجود تھے، اور حسن اتفاق کی بات کہ وہ تجویز مجھے دی گئی تھی، میں نے اس کو پیش کیا تھا کہ ایک ایسی پارٹی کا قیام کیا جا رہا ہے۔ مولانا اسد صاحب اس وقت صدارت کی کرسی پر تشریف فرما تھے، مولانا ارشد صاحب بھی موجود تھے، مولانا محمود صاحب تھے، اور ملت کے بہت سے نمائندگان تھے، اور 10 لاکھ مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر اس وقت لبیک کہا تھا کہ ہم سب تیار ہیں، اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ پارٹی وجود میں آ جاتی جس کی چھتری اسلام سے جڑی ہوتی ہے، اس کے نیچے وہ افراد ہوتے جو اس ملت کی نمائندگی کرتے، اور جمعیت العلماء اس کا جھنڈا لے کر تمام انسانوں کے، مظلوموں کے اور غریبوں کے اور بے کسوں کے مسائل کو حل کر رہی ہوتی، اور دوسروں کی کھپچی لے کر اور ان کا سہارا پکڑ کر کام نہ کر رہی ہوتی، تو ملک کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا راز چھپا ہوا ہے اس میں کہ جس پر اتفاق کیا گیا تھا اس پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے میں عزیزم عمیر مدنی کو داد دیتا ہوں کہ تم نے اس روایت سے بغاوت کی، اور اب ایک مسلم پارٹی سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس کی جد و جہد میں شریک ہوئے، اور اس کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا۔ دیوبند کے تمام افراد سے، دیوبند میں جتنے بھی دارالعلوم و مدارس ہیں ان کے تمام طلباء سے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری قوت کے ساتھ اور زبردست جد و جہد کرتے ہوئے عمیر مدنی کو جتائیں، تاکہ جو مدنی خاندان کی طرف سے کانگریس کے پورے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں جو ایک اجتماعی غلطی ہوتی رہی اس کا کفارہ ادا ہو، اور یہ راستہ کھلے، اور شاید اس کے بعد اب جمعیت العلماء اپنی اس پارٹی کو جو معلوم نہیں کسی قبر میں ہے یا کسی الماری میں ہے اس کو دوبارہ کھڑا کر دے، اور اس پارٹی کے تحت پھر پوری ملت اکٹھا ہو جائے۔ ملت تو اس کے انتظار میں ہے کہ امیر الہند دور صدیقی کی یاد تازہ کر دیں، دور فاروقی کی یاد تازہ کر دیں، دور عثمانی کی یاد تازہ کر دیں، دور علوی کی یاد تازہ کر دیں، وہ حسینی ہیں، حضرت حسین کی یاد تازہ کر دیں۔ ضرورت تو اس کی تھی، لیکن اللہ کو یہ فیصلہ کب کرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال میں تو اس موقع پر یہی کہوں گا کہ اب مجموعی طور پر جو بڑی پارٹیاں ہیں جہاں MIM کا امیدوار نہ ہو، جہاں جناب ہماری جو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی جو پارٹی ہے مسلم مجلس، اس کا نمائندہ نہ ہو، جہاں پیس پارٹی کا نمائندہ نہ ہو، جہاں علماء کونسل کا نمائندہ نہ ہو،
وہاں وہ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں، یعنی دیگر پارٹیوں میں اس کو ترجیح حاصل ہے، اور ہمارے ساتھ جو پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں ان میں سے متعدد پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہوئی ہیں، ان کو سپورٹ دیا ہے، سمرتھن دیا ہے، لیکن جہاں پر بھی ایم آئی ایم کا امیدوار کھڑا ہو، اور جہاں مسلم مجلس کا امیدوار ہو، اور جہاں ڈاکٹر ایوب صاحب کا امیدوار ہو، اور جہاں علماء کونسل کا امیدوار ہو، وہاں وہ اس کو ووٹ دیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے گھروں کا ایک ایک گھر جائیں، ایک ایک فرد سے ملیں، اور اس کو یہ سمجھائیں کہ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ملت کی نمائندگی کرے، اور ایسے فرد کو بھیجے کہ جو انسانیت پر یقین رکھتا ہو، بھائی چارے پر یقین رکھتا ہو، سب کے ساتھ محبت کرتا ہو، اور اس کو یہ فکر ہو کہ اس ملک میں کوئی بھی مظلوم نہ رہے، اور اس ملک میں فرقہ واریت کا دیو باہر نہ آنے پائے، جس کے اندر یہ فکر ہو اخلاص کے ساتھ، پورے عقیدے کی بنیاد پر، اور اس مستقبل کی بنیاد پر جس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کے اندر یہ یقین ہو، اور وہ اس جد و جہد میں ہو جس کے سامنے صرف ذاتی مفادات یا برادری کے مفادات یا پارٹی کے مفادات یا چھوٹے اور حقیر مفادات نہ ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے، صرف پارٹی سے نسبت کافی نہیں ہے۔ اگر ایم آئی ایم پارٹی میں، اگر پیس پارٹی میں، اگر علماء کونسل پارٹی میں کوئی ایسا شخص ہو جو برادری واد کی بات کرتا ہو، جو صرف اپنے مفاد کی بات کرتا ہو، جس کے اندر وہ جذبہ نہ ہو جو ایک مومن کا جذبہ ہے، تو اس کو کنارے کر دیجئے، پھر اس کی نسبت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ضرورت ہے کہ بات کی جائے اور کام کیا جائے اور حصہ لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو سوالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر تو وہ سوالات اسی طرح کے ہیں، یعنی سیاسی نوعیت کے سوالات کیے گئے ہیں، اور لہذا یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمام سوالات پڑھ لیے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال بہت ہی جزوی نوعیت کا ہو یا کسی مسئلے سے متعلق ہو، اس سوال کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ مثلا کہیں حدیث اور سنت کے بارے میں، اور حدیث پر عمل اور کسی مسلک پر عمل کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، میں نے تو اس کا جواب بار بار دیا ہے۔ میری جو تقریریں ہیں وہ زیادہ تر اسی موضوع پر ہوتی ہیں، اور جو قرآن پاک کے دروس ہوتے ہیں اور حدیث کے دروس ہوتے ہیں ان میں تو یہی موضوع ہے جو بنیادی طور پر جو سامنے لایا جاتا ہے۔ جو کتابچے میں نے لکھے ہیں ان میں بھی اس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے، تو جو بھی حضرات اس موضوع پر جاننا چاہتے ہیں براہ کرم میری جو تقاریر اس موضوع پر گزر چکی ہیں ان کو دیکھ لیں، یوٹیوب پر وہ تقاریر موجود ہیں، اور بھی جہاں جہاں سوشل میڈیا پر موجود ہوں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے لیے اتنی بات کافی ہوگی، اور آئندہ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ جب بھی آپ کے سوالات آئیں گے تو کسی وقت بھی درس کے بعد کسی دن بھی میں ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔